بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو مجھے یہ ویڈیو بنانے کا خیال اس وجہ سے آیا کہ مجھے پچھلے دنوں ایک دوست کو ایک مسئلہ بنا تو وہ مجھے لے کے گیا ایک دو آفسز میں، تو میں نے سارا اندازہ لگایا کہ ہمارے لوگوں کے پاس ایک تو پرابلم ہے لینگویج کی، دوسری انفارمیشن کی پرابلم ہے کہ جب ہم کوئی کاروبار شروع تو کر لیتے ہیں جلد بازی میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو ہمارے پاس انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ کیا ہوتا ہے، ہم کاروبار شروع کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم تراس پاسو کر دیتے ہیں یا ہم سے چلتا نہیں، ہم بند کر دیتے ہیں، تو ہم شروع کرنے میں بھی اتنی ہی جلد بازی کرتے ہیں اور بند کرنے میں بھی اتنی ہی جلد بازی کرتے ہیں۔ اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد جو لوازمات پورے کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے، جس کا رزلٹ 6 مہینے سال بعد تب آپ کے سامنے آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور فائنینشلی آپ کو کافی بڑا لاس کرنا پڑتا ہے۔ تو کس طرح کرنا پڑتا ہے، اس دوست کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو کون سی چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی بتاتا چلوں کہ جن پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ سے 50 یورو 100 یورو مہینے کا لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جانے اور وہی سب کچھ کرے گا، وہی ذمہ دار ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کو غرض صرف اور صرف 50-100 کی ہوتی ہے جو آپ سے انہوں نے ہر منتھ لینا ہوتا ہے۔ میں تمام کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اکثریت کے ساتھ میں نے مسئلے مسائل دیکھے ہیں۔ وہ کوئی بھی مسٹیک کرتا ہے، وہ کوئی بھی بلنڈر کرتا ہے، اس کا خمیازہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بزنس آپ کے نام ہے۔ اس وجہ سے صرف اور صرف اپنے خستور کے اوپر نہ رہیں، جب کہ کاروبار کرتے ہیں اس کی پوری انفارمیشن لینے کی کوشش کریں، کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنی ہے، کس منتھ میں کیا ہونا ہے، کس طرح سے ان کے جو ہیں وہ ٹیکس پے کرنے ہیں، لوازمات پے کرنے ہیں، کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے، چیزوں کا تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، اگر یاد نہیں رہ سکتا ریٹن ڈاؤن کر لیں، تاکہ بعد میں آپ کو ہزاروں کے حساب سے جب جرمانے پڑتے ہیں تو ان سے آپ بچ سکیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے کہ جب آپ نے کوئی بھی اسپین میں کاروبار شروع کرنا ہے، کون سے اداروں کے ساتھ آپ نے لازمی طور پہ انٹر لنک ہونا ہے۔ کسی ایک ادارے کے ساتھ بھی ان میں سے نہیں ہوں گے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا 3 مین اس میں ادارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں اور اینڈ تک وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بہت اہم شروع کرتے ہی آپ کو جس کے ساتھ آپ کا پالا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے علاقے کی ایجنٹامنٹو۔ جس ایجنٹامنٹو میں، جس ایریا میں آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے، اس کا جو ٹاؤن ہال، جو کہ ایجنٹامنٹو اسپینش میں اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ نے لائسنس اپلائی کرنا ہے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ سے آپ کے کاروبار کا میپ لیں گے، آپ سے فیزیبلٹی رپورٹ مانگیں گے، اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹس مانگیں گے، آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس مانگیں گے، اور اس طرح کی چیزوں کا آف کورس ریزیڈنٹ کارڈ، یہ تمام چیزیں مانگنے کے بعد آپ کو پرمیشن دیں گے۔ ان کی کچھ فیس ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑتی ہے، وہ آپ کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ سوریدہ سوسیال اور سندھی میں حالتہ دے کے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، بعد میں ایجنٹامنٹو والے اپنے پولیسیا لوکال کو بھیج کے اس شاپ کو بند کر دیتے ہیں اور جرمانہ ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، سب سے پہلے انہی کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے ایجنٹامنٹو کے ذریعے اپنا کاروبار رجسٹرڈ کروانا ہے اور شروع کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ کی جو شاپ ہے وہاں کا جو کانٹریکٹ ہے آپ نے رینٹ کے لیے سائن کیا، وہ بھی ایک بہت لازمی جز ہے جو ایجنٹامنٹو مانگتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد باقی لوازمات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سندھا اور سگوریدہ سوسیال میں اپنا اندراج کروانا ہوتا ہے۔ سگوریدہ سوسیال کیا ہوتی ہے، جو آپ کو ہر مہینے پے کرنا پڑتی ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، جس پہ آپ کو بعد میں پینشن وغیرہ کی سہولت ملتی ہے، وہ سگوریدہ سوسیال ہی دیتا ہے اور وہی ریسیو کرتا ہے۔ سندھا کیا ہوتا ہے، ہر 3 مہینے کے بعد آپ نے رینٹا ڈکلیئر کرانا ہوتا ہے، جتنا دکان کا کرایہ ہوتا ہے اس کا
21% جو ہے آپ نے ہر 3 مہینے بعد اکٹھا 3 مہینوں کا جمع کروانا ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا۔ میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بہت ضروری بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس جگہ پہ جا کے دھوکہ کھاتے ہیں اور بعد میں بہت بڑا جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے ان کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سندھا کا جو 23 مستری ہے وہ آپ کا خستور ڈکلیئر نہیں کراتا تو وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ سندھا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو جس کا آپ نے 1 روپیہ بھی دینا ہے وہ اس پہ 21% ڈالتا ہے، اور اگلی مرتبہ اس پہ 10 دن 15 دن جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس پہ جب وہ دوبارہ 21% ڈالیں گے تو وہ 100 پہ نہیں ڈالیں گے، وہ 121 پہ ڈالیں گے۔ اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں سندھا، سوریدہ سوسیال اور جنتا منتو کہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ پہ انٹرسٹ ڈالتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کا جو 100 ہوتا ہے وہ اگر آپ سال بعد یا 6 مہینے بعد دیکھتے ہیں تو وہ 1000 ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان ڈپارٹمنٹ سے خاص طور پہ محتاط رہنا، اور ان کے تمام جو ادائیگیاں ہیں وہ بر وقت کرنی ہیں، اور ان کی کوئی بھی ادائیگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ادا نہ کریں ٹائم پہ۔ اس کے بعد جو یہ چیز کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے کہ سندھا جو ہے وہ پے کرنا ہے اور ساری چیزیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز کو کسی بھی کاروبار کو چھوڑتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ تراس پاسو کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سوریدہ سوسیال کا اپنا باخہ دینا ہے، سندھی کا اپنا باخہ دینا ہے، ورنہ وہ چلتا رہے گا، آپ کو پیسے پڑتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو دکان ہے اس کا جو لائسنس آپ نے ٹاؤن ہال اور جنتا منتو میں لیا تھا وہ کسی جس بندے کو دی ہے اب شاپ اس کے نام ٹرانسفر کرنا ہے۔ ٹرانسفر کرنے سے پہلے دکان کا جو کنٹریکٹ ہے کرائے گا وہ اس بندے کے نام ہونا چاہیے۔ وہ کروانے کے بعد آپ نے اجنتا منتو سے رابطہ کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ کنٹریکٹ جو ہے اب میں نے شاپ اس بندے کو دے دیا تو یہ لائسنس بھی اس بندے کے نام چینج کر دیا جائے۔ تو وہ اس کی کچھ فیس ہے وہ جو لینے والا ہے وہ پے کرے گا، اور اس کے نام وہ شاپ جو ہے یا جو بھی بزنس ہے آپ کا وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اگر آپ فار ایگزامپل اس کے نام وہ شاپ یا بزنس ٹرانسفر نہیں کرواتے، جتنے اخراجات ہیں جنتا منتو کے جس میں بصورہ کوڑا وغیرہ سالانہ کچھ ان کی فیس ہوتی ہے وہ تمام آپ کے نام ہی آتی رہے گی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے نام سے اس بندے کے نام اب شاپ ہو چکی ہے۔ کیونکہ بہت سارے دوست بہت سارے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ سندھا اور سوریدہ سوسیال کا جب باخہ ہو جاتا ہے تو ایٹومیٹکلی جنتا منتو کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ جا کے بتائیں گے، آپ ان کو باخی پریزنٹ کروائیں گے اپنا سندھی کا سوریدہ سوسیال کا، اس کے بعد ہی وہ باخہ دیں گے اور آپ کے نام سے ختم ہوں گی تمام چیزیں۔ اس وقت تک کسی کے نام بھی آپ تراس پاسو لائسنسیہ نہیں کروا سکتے جب تک آپ اپنا تمام پرانے جو بل ادائیگیاں ہیں جنتا منتو کی وہ پے نہیں کر دیتے۔ اس ڈیٹ تک آپ نے سب کو کلیئر کرنا ہے تو پھر اگلے بندے کے نام آپ کروا سکتے ہیں۔ اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ان اداروں کی تمام تراس پاسو کا بھی میں نے بتا دیا۔ اگر آپ نے بالکل ہی باخہ دینا ہے، ٹھیک ہے، باخی کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ تراس پاسو پہ پھر جو ہے آپ نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا۔ باقی میں کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کیا، سوریدہ سوسیال کا باخہ دیا، سندھی کا باخہ دیا، جیسے اس میرے دوست نے کیا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن اس نے جا کے جنتا منتو باخہ نہیں دیا تھا، اس کا لائسنس ایکٹیو رہا، اس کا بصورہ اس کے باقی جو بل تھے وہ تمام اس پہ یہ نام پہ آتے رہے، اور اب تقریباً 1 سال گزر چکا ہے۔ اب اس کے گھر پہ فکتوروں پہ فکتورے آ رہے ہیں، اور اب وہ تقریباً 1600 سے 1700 یورو جو ہے اس کو پے کرنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے جنتا منتو بھی جانا ہے اور وہاں پہ جا کے باخہ دینا ہے، وہاں پہ بھی جا کے میں نے جان چھڑوانی ہے، لیکن وہ سویا رہا، اس کو معلومات نہیں تھیں یا جو بھی تھا وہ کیئر لیس رہا، تو اس کی وجہ سے اب اتنا بڑا جو ہے اس کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ باقی تمام اداروں سے معلومات جب آپ سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خستور پہ نہ رہیں۔ آخری بات آپ کو یہی کہوں گا، خود کال کریں، خود کال کر کے معلومات ساری لیں، لے کے سوریدہ سوسیال، سندھا
ایجنٹامنٹو ان ڈپارٹمنٹس کو خود کال کریں، نئی ایجنٹامنٹو خود جا کے پتہ کر سکتے ہیں، باقی سیگوریٹà سوشیال کو رسندے کو خود کال کر کے پوچھ لیں، اگر نئی زبان آتی تو کسی کو مدد دو اس کی لے کے ان کو کلیئر کریں، اگر کوئی ان کے پاس کہ کوئی بھی آپ کے رہتا ہے کوئی تھوڑے بہت تو اس کو لازمی طور پہ کلیئر کریں، تاکہ کل کو وہ بڑھتا اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ پھر آپ کو ادائیگی کرتے ہوئے تکلیف ہو۔ تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ انفارمیشن جو میکسیمم میں نے جو جج کی کہ دوستوں کو نہیں ہے، تاکہ آپ تمام ان چیزوں سے احتیاط کریں اور کل کی پریشانی سے بچ سکیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔